وہ چیز کسی کو چاہیے اس کو مفت ملتی تھی، ایسی تھی ٹرین۔ اس کے بعد میرے نانا مجھے بتاتے کہ مسلمانوں نے بھی اسلام، وہ نظام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا تھا، اس نظام کی جگہ اس نظام کے سمبلز کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی۔ آئے گئے کئی لوگ بتانے، اور اس میں سب سے سر فہرست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہوں نے اس قوم کو بتایا کہ جن چیزوں کی تم پوجا کر رہے ہو یہ ایک نظام کا حصہ ہیں، بذات خود نظام نہیں ہے۔ جب تم نظام قائم کرتے ہو تو تمہیں وہ نظام رحمتیں اور برکتیں دیتا ہے۔ لوگوں نے اس نظام کو دیکھا نہیں ہوتا، وہ اس نظام کی علامات کو ہی وہ نظام سمجھتے جاتے ہیں۔ مسلمان کا بھی یہی المیہ ہے۔ یوں تو قرآن کریم اس نظام کے لیے بہت سے الفاظ استعمال کرتا ہے، لیکن ایک لفظ جو بہت ہی خاص ہے وہ ہے سلسبیل۔ یہ سبیل کا لفظ آپ سب نے سنا ہے، کیا ہندو، کیا مسلم، کیا سکھ سب جانتے ہیں۔ وہ جس چھبیل لگی دی ہے، چھبیل، وہ جہاں پہ مفت چیز بھی مل رہی ہو اس کو چھبیل کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین کے نام سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے بات سمجھاتے تھے۔ ایک حدیث ہے جو میں نے ابھی کچھ دن پہلے ہی پڑھی کہ ایک دفعہ مکہ میں بڑی ٹوٹ کے بارش ہو رہی تھی، اور نبی اکرم باہر نکلے اور اپنے ہاتھ پھیلا کر بارش کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ آسمان سے پانی برس رہا تھا اور یہ اپنے چلو مبارک میں اس پانی کو اٹھائے ہوئے تھے۔ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے اپنے چلوں میں بھرے ہوئے اس پانی کو لوگوں کو دکھایا اور کہا رب اس طریقے سے دیتا ہے، یہ رب کی طرف سے آیا ہے، میرے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے۔ میں جو نظام قائم کرنے والا ہوں اس میں تمہیں ہر شے اسی طرح سے اس رب کی طرف سے ملے گی۔ آپ دیکھتے ہو کس طریقے سے آسمان سے بارش چھم چھم برستی ہے، اور وہ پانی جو گرتا ہے اس کے بیچ میں کوئی مڈل مین نہیں ہوتا، اور یہ پانی آپ کو بلا مزد و معاوضہ بغیر مانگے ہوئے ملتا ہے۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی معاوضے کے تو ایک طرف رہا شکریہ تک کے بھی متمنی نہیں ہیں۔ یہ ہے جسے دین کہتے ہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ حمد و ستائش کے لائق صرف وہ نظام ہے جو رب العالمین کی یہ شرط پوری کرتا ہو، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ زمین پر کوئی ذی حیات کیڑا بھی ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری خدا پر نہ ہو۔ یہ محض الفاظ نہیں ہیں، وہ مملکت جو خدا کے نام پر قائم ہوتی ہے، جو خدا کے قانون کو نافذ کرنے کا اعلان کرتی ہے، جو کہتی ہے کہ رزق کی تقسیم رب العالمین کے قانون کے مطابق ہوگی، وہ خدا کی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا فریضہ اپنے اوپر لیتی ہے۔ وہ تمام افراد معاشرہ سے واضح الفاظ میں کہتی ہے لا تقتلوا اولادکم من املاک نحن نرزقکم وایاہم۔ ہم تمہارے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں اور تمہاری اولاد کے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں۔ یہ محض باتیں نہیں ہیں۔ جب اسلامی مملکت ایک نظام کی حیثیت سے زندہ تھی، گاڑی چلتی تھی، گاڑی کا انجن بھی تھا، ریل کی پٹریاں بھی تھیں، یہ سارا کچھ جس نظام سے ملتا تھا یہ اس نظام کا ذکر ہو رہا ہے۔ آج کل سوشل جسٹس کی اصطلاح بہت پاپولر ہے۔ سوشل جسٹس، میں چونکہ اردو میں بات کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں ہر لفظ کا اردو متبادل استعمال کیا جائے۔ سوشل جسٹس کو کہیں گے عدل عمرانی۔ یہ سوشل جسٹس، اس کا چرچا تو بہت ہے، لیکن اس اصطلاح کا صحیح مفہوم کیا ہے اس کے متعلق ابھی تک کچھ کسی طرف سے بھی کوئی صحیح طور پہ ڈیفینیشن نہیں آئی ہے۔ سوشلزم کی طرح بس
جتنے منہ اتنی بولیاں. ہر شخص اس کی اپنی ہی ڈیفینیشن رکھتا ہے کہ سوشل جسٹس سے کیا مراد ہے. عام طور پہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جسٹس پر مبنی ایک ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا سسٹم ہے کہ ہر شخص کو جس کا وہ حقدار ہے اسے اس کا حق مل جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کا تعین کیسے کیا جائے گا کہ کون کس چیز کا حقدار ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ دوسرا سوال جو ہے یہ پہلے سوال سے بھی زیادہ مشکل ہے کہ آپ ڈیفائن کیسے کرو گے کہ سوشل جسٹس کیا ہے، اور پھر جسٹس کہ کون کس چیز کا حقدار ہے اس کو کیسے ڈیفائن کرو گے. جہاں ہر شخص اپنی اپنی ڈیفینیشن دے رہا ہو وہاں پر آپ دیکھیے کس قدر پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. کبھی آپ کتابوں کی دکان پہ جائیے یا لائبریری میں جائیے تو دیکھیے اس لفظ کی ڈیفینیشن کے اوپر کتنے لوگ ہیں جو پچھلے 300 سال سے کتابوں پہ کتابیں لکھ رہے ہیں. ویلڈ مورل پرنسپلز کیا ہیں، جسٹس کیا چیز ہے، انجسٹ کیا چیز ہے. اس سلسلے میں ایک زبردست کتاب لکھی گئی تھی، جسٹس اینڈ دا سوشل آرڈر. اگر آپ میں سے کسی کے ہاتھ لگے یہ انٹرنیٹ پہ آپ پڑھ سکتے ہیں. جسٹس اینڈ دا سوشل آرڈر، ایمل